फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, एक आदमी को देखा कि वो अपनी लंगड़ी लूली और अंधी माँ को तवाफ करा रहा है, अपने गोद पे अपनी पीठ पर लाद कर। हजरत उमर ने कहा, मुबारक हो, ये तुम्हारी माँ है, अल्लाह ने तुम्हें खिदमत करने का मौका दिया, तुम अपनी माँ को तवाफ करा रहे हो। उस आदमी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? मैं लंगड़ी लूली, अपाहिज और अंधी माँ को अपनी पीठ पर लाद कर खाने काबा का तवाफ करा रहा हूँ, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत उमर फारूक कहने लगे, हक की बात पूछता है, अपनी माँ का हक अदा कर दिया। जब तुझे तेरी माँ पैदा कर रही थी, जब तुझे जन रही थी, जब तुझे अपने पेट से बाहर ला रही थी और तुझे पैदा करते वक्त जो उसको दर्द हो रहा था, उस दर्द में जब उसने पहली चीख निकाली थी, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली चीख का भी हक अदा नहीं किया, अब पूरी जिंदगी का तू हक अदा कैसे कर सकता है? अभी तो तूने अपनी माँ की चीख का पहला आह का भी हक अदा नहीं किया और पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। माँ का हक अदा नहीं हो सकता। दो चीजें। तीसरी चीज पर आइए, जिससे आज हमारी नौजवान नस्ल बड़ी गाफिल है। पहली चीज, शिर्क मत करना, चाहे जला दिए जाओ चाहे कत्ल कर दिए जाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, अपने वालिदैन की कभी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो तुम्हें हुक्म दें कि अपने घर से निकल जाओ, मालो दौलत छोड़ दो, बीवी बच्चों से दूर हो जाओ, तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानना पड़ेगी। तीसरी चीज, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। लोगों, कभी किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना। ला तत्रुकन्ना कहा, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में तुम फर्ज नमाज मत छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, इसलिए कि जो कसदन जानबूझकर आमदन फर्ज नमाज तर्क कर देता है, फर्ज नमाज छोड़ देता है, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की फिर उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। और अल्लाह की जिम्मेदारी से वो दूर हो गया। ड्राइवर बैठता कहता, नहीं साहब आप मुझ पर भरोसा रखते हैं? ये अल्लाह के बाद आप पर ही भरोसा है भाई। तो ठीक है, जब आप मुझको भरोसा रखते हो तो अब ये आपको खैरियत के साथ पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरी, और अगर फर्ज नमाज को तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह की जिम्मे से वो आदमी दूर हो गया। कभी मत छोड़ना, ये मजबूरी नहीं चलेगी। मैं बैंक में नौकरी करता हूं, लिखा पढ़ी करता हूं, मौलाना साहब बैंक का मैनेजर मुझे इजाजत नहीं देता, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं हमारा मालिक, हमारा मैनेजर हमें इजाज़त नहीं देता, मैं जो बिज़नेस करता हूं उसमें मसरूफ़ रहता हूं, मैं उसमें जो है हमें फुर्सत नहीं मिलती, क्या मैं शाम को घर आकर इकट्ठी पढ़ सकता हूं? ये सब बहाने नहीं चलेंगे। और माफ़ कीजिएगा, मसला अपने दिमाग की खोपड़ियों में बिठा लीजिएगा, अच्छी तरीके से मसला याद रखिएगा। हर वो सर्विस चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो नौकरी चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, हर वो बिजनेस जो आपका अपना हो चाहे जैसा भी हो, अगर उस बिजनेस में या उस सर्विस से आपकी नमाज छूट रही है तो वो सर्विस भी आपके लिए हराम है और वो बिजनेस भी आपके लिए हराम है। नमाज को नहीं छोड़ा जा सकता है, सर्विस छोड़ी जा सकती है, बिजनेस छोड़ा जा सकता है, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी जा सकती है। सिर्फ दो चीजें हैं उज़्र, ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो नमाज को मुलतवी कर सकते हैं, पोस्टपोन, पढ़ना फिर भी पड़ेगी। वो दो चीजें क्या हैं? इज़ा हज़रत ताम, आपके सामने बीवी ने खाना रख दिया, आपके सामने खाना आ गया और जैसे ही खाना आया अजान होने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो अब खाना खा लो।
کیونکہ اب چھوڑ کے جاؤ گے تو نماز میں کھانے کی طرف دماغ لگا رہے گا تمہارا. اذان ہو رہی ہے اور بیوی کہہ رہی بیٹھو ابھی میں کھانا لے کر آ رہی ہوں, اور کھانا آنے سے پہلے اگر اذان ہو جائے تو پھر پہلے نماز پڑھنے جاؤ گے. حاضرہ کا لفظ ہے, اگر حاضر ہو جائے کھانا اور کھانا آ جانے کے بعد اگر اذان ہو رہی ہے تو پہلے کھانا کھا لو, اس کے بعد آپ نماز پڑھنے جائیے. جو رکعتیں مل جائیں وہ پڑھ لو, جو چھوٹ جائیں وہ بعد میں پوری کر لو, آپ گناہگار نہیں ہوں گے. یہ پہلا عذر چلے گا, یہ عذر ہے, اس کی اجازت دی ہے اللہ کے رسول نے. اور دوسرا عذر, اذان ہو رہی ہے اور یہاں اذان ہوتے ہی آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ گئی, لیٹرین پیشاب کی ضرورت پیش آ گئی, تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز روکنے سے رکتی نہیں ہے. بہت کوشش کرنے کے بعد روک بھی لیا تو نماز پڑھو گے تو پیشاب روکو گے, نماز پڑھو گے تو ڈسٹرب ہوگا, خلل ہوگا نماز میں. یہاں اجازت دی ہے شریعت نے کہ اگر اذان ہو رہی ہو یا ہو جائے اور اب تمہیں قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو پہلے لیٹرین سے فارغ ہو لو, پہلے پیشاب کر لو, اس کے بعد وضو بناؤ, مسجد میں جاؤ, جو رکعتیں مل جائیں وہ پڑھ لو, جو چھوٹ جائیں وہ بعد میں پوری کر لو. ان دو عذر کے علاوہ تیسرا کوئی عذر نہیں ہے شریعت کے اندر. آپ کا بیٹا بیمار ہے, آپ کا بیٹا سخت بیمار ہے اور اذان ہو رہی ہے, اس موقع پر بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے لیکن مسجد میں نہیں جانا ہے. جلدی سے اپنے گھر میں وضو بنائیے اور جلدی سے صرف فرض رکعتیں ادا کر لیجئے بس. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا, فرض نماز کبھی مت چھوڑنا, کسی بھی کنڈیشن میں مت چھوڑنا. آپ کا بیٹا بیمار ہے, ادھر اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی, جماعت میں بھی امام صاحب اگر لمبی لمبی صورتیں پڑھ دیں گے تو اور 10 منٹ چلے جائیں گے. اب بیٹا زیادہ سیریس ہے, جلدی سے وضو بنائیے, جلدی سے گھر میں صرف فرض نماز ادا کیجئے اور اپنے بیٹے کو ایمبولینس میں بٹھائیے, گاڑی کیجئے, ٹوٹو کیجئے, ٹیمپو کیجئے, گاڑی لیجئے, اپنی 4 ویلر لے کے جائیے اسپتال. نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے, آپ کو پڑھنا پڑے گا. نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے, کسی بھی کنڈیشن میں. ہماری ماں بہنوں کو چند دن کی چھوٹ مل جاتی ہے بس, اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے. ان کو اپنے مہینے کے چند دنوں کے لیے نمازیں چھوڑنا پڑتی ہیں. ان کو بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ہماری ماں بہنیں بھی جس دن وہ پاک ہوں گی, جس دن ان کا پیریڈ بند ہوگا, ان کو اسی وقت غسل کرنا ہے, اسی وقت غسل کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے. اگر وہ 3 بجے 4 بجے دن میں پاک ہوتی ہیں, عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے, فوراً غسل کریں گی اور عصر کے وقت اب عصر کی نماز نہیں پڑھیں گی, ظہر کی 4 رکعت پڑھیں گی اور 4 رکعت عصر کی پڑھیں گی. ظہر اور عصر وہ جمع کر کے پڑھیں گی. یاد رکھیے گا یہاں مسافر والا حکم ہوگا ان کے اوپر, کیونکہ اگرچہ ظہر کا وقت نکل گیا لیکن عصر کا وقت ہے اور مسافر ظہر اور عصر دونوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے. اس لیے وہ عورت جو 3:30 بجے پاک ہو رہی ہے اور عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے تو عصر کے وقت نہائے گی اور نہانے کے بعد 4 رکعت ظہر پڑھے گی اور 4 رکعت وہ عصر پڑھے گی. ہاں, اگر ظہر سے پہلے پاک ہوتی ہے تو صرف ظہر کی نماز پڑھے گی, پھر عصر کے وقت عصر کی پڑھے گی. لیکن اگر عصر کے بعد پاک ہو رہی ہے تو ظہر بھی پڑھے گی اور عصر بھی پڑھے گی. یہی حال مغرب کا ہے. اگر کوئی عورت رات میں 10 بجے پاک ہو رہی ہے تو 10 بجے وہ نہائے گی, غسل کرے گی, 3 رکعت مغرب پڑھے گی اور 4 رکعت عشاء پڑھے گی. 3 مغرب اور 4 عشاء, یہ رکعتیں پڑھنے کے بعد مغرب اور عشاء کو جمع کرے گی. میرے بھائیوں, ہاں اگر مغرب سے پہلے پاک ہو رہی ہے تو ظہر اور عصر دونوں پڑھے گی. مغرب کے بعد پاک ہو رہی ہے اور عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا ہے تو صرف مغرب پڑھے گی, اور عشاء کے بعد پاک ہو رہی ہے تو مغرب اور عشاء دونوں پڑھے گی.
याद रखिएगा, बात थोड़ी सी आगे निकल गई। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है नमाज की माफ की। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट कर पढ़ो, लेट कर पढ़ने की ताकत नहीं है तो करवट से पढ़ो, करवट से पढ़ने की ताकत नहीं है तो आंख के इशारे से पढ़ो, आंख के इशारे से पढ़ने की ताकत नहीं है तो अपना होंठ हिला हिला कर पढ़ो, वुजू नहीं कर सकते हो तो तयम्मुम करके पढ़ो। नलकी लगी हुई है पेशाब की जगह पर, थैली लटकी है, आप बार बार इस्तिंजा नहीं कर पा रहे हैं तो जानते हो इस थैली का क्या हुक्म है? पेशाब अगर आप कर रहे हैं और पानी से धो नहीं रहे हैं और वो पेशाब आपका थैली में जा रहा है तो आप पाकी की हालत में माने जाएंगे, और इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी, नमाज माफ नहीं है। कहाँ हैं हम और आप? बहुत मामूली समझ रखा है ना नमाज के मामले को। इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। और 100 की एक बात आपको कह दूं, 10 लड़कियों के बाद आपको अल्लाह ने एक लड़का दिया है, कितनी खुशी होगी। 6 लड़कियों के बाद एक लड़का आपके घर में पैदा हुआ, कितनी खुशी होगी। आप फूले नहीं समा रहे हमारे खुशी के कि आज हमें लड़का हुआ, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। यहां बेटे की पैदाइश की खबर आपके कानों में जाती है और इधर आजान की आवाज आ रही है, हय्या अलस्सलाह। इस खुशी के आलम में भी तुम अल्लाह को फरामोश नहीं कर सकते हो, भूल नहीं सकते हो। अल्लाह ने तुझे 6 बेटियों के बाद एक बेटा दिया है, अब नमाज का वक्त हो गया है। इस खुशी के आलम में भी तेरे ऊपर नमाज माफ नहीं है, तुझे अभी भी नमाज पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, 6 बच्चियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ था, 12, 13, 15 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया, क्या हालत होगी। एक बेटा था वो भी अल्लाह ने ले लिया, क्या पहाड़ टूटेगा बाप के ऊपर। उस बाप के कलेजे से पूछो क्या गुजरेगी उसके ऊपर। यहां जवान बेटे का इंतकाल हो गया, इकलौता बेटा था, 7-8 बेटियों के बाद एक बेटा मिला था और वो भी मर गया, उसका भी इंतकाल हो गया। यहां आप टेंशन में अपने बेटे की जुदाई में रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और इस वक्त अजान का आवाज आपके कानों में आ रही है, हय्या अलस्सलाह। थोड़ी देर के लिए अपना टेंशन दूर करो, अपने बेटे के गम को भुला दो और इस कंडीशन में भी तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए जाना है। अरे जवान बेटे के इंतकाल पर भी जब अल्लाह ने नमाज की रुखसत नहीं दी और माफी नहीं दी तो हालत खुशी में और हालत बहाली में और अच्छी कंडीशन में नमाज कैसे माफ हो जाएगी। सोचो तो जरा, जवान बेटे की लाश रखी है और अजान हो गई है, जाओ इस वक्त। ये उज्र नहीं माना जाएगा कि बेटे का इंतकाल हो गया था इसलिए चलो छूट गई बाद में पढ़ना, नहीं, अब तुम्हें जाना पड़ेगा, ये उज्र नहीं है। और जब जवान बेटे का मर जाना उज्र नहीं है तो तेरी बैंक की नौकरी कैसे उज्र हो जाएगी, तेरा सरकारी स्कूल में टीचर होना कैसे उज्र हो जाएगा, यह भी उज्र नहीं माना जाएगा। नमाज अपने वक्त पर पढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों, 3 चीजें हो गई और भी 2 चीजें और। वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन। शराब हरगिज मत पीना। ला तशरबन्न खमरन, आप लोग तो हर चीज को खाना बोलते हैं, शराब को भी खाना, दूध को भी खाना, पानी को भी खाना। लेकिन अगर हम खाना बोलेंगे तो यूट्यूब पे सब चलेगा तो पूरी दुनिया में हंसेंगे लोग, कहेंगे मौलाना साहब शराब को खाना बोल रहे हैं, इसलिए भैया मैं आपकी जबान थोड़ी देर के लिए भूलूंगा मैं। ला तशरबन्न खमरन, हरगिज मत पीना। और क्यों मत पीना, आगे के जुमले, फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन। शराब हर गंदी और फहश और बुराई की जड़ है।
جس کو اللہ کے نبی نے برائی کی جڑ کہا ہو وہ کبھی اچھی چیز نہیں ہو سکتی ہے. تمہیں اچھی لگ رہی ہے وہ الگ بات ہے, تمہیں اس کا ٹیسٹ اچھا لگ رہا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن جس کو ہمارے نبی نے تمام برائیوں کی جڑ کہہ دیا ہو وہ کبھی اچھی چیز ہو نہیں سکتی. سنن نسائی کی وہ روایت معلوم ہے آپ کو, حضرت عثمان غنی اس حدیث کے راوی ہیں. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی بدکار, اس کا شوہر مر چکا تھا, وہ نوجوانوں کو تلاش کرتی تھی غلط کام کے لیے. اس کو خبر ملی کہ ایک بہت نیک آدمی بیچارے داڑھی والے اللہ والے پانچوں وقت کے نماز بڑے نیک آدمی بڑے خوبصورت کپڑا بیچتے ہیں. تو اس نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ اس مولانا کو, اس اچھے آدمی کو, اس نیک آدمی کو ذرا میرے پاس لاؤ, بڑا خوبصورت نوجوان ہے, بہانہ بنا کر میرے پاس لاؤ اور اس کے ساتھ میں غلط کام. وہ اپنی نوکرانی کو پیسہ دیتی تھی اور کسی طریقے سے اس نوجوان لڑکے کو بلا لیا. اب جب نوجوان لڑکا وہاں آیا, کہا کہ میری مالکن آپ سے کپڑا خریدنا چاہتی ہیں, آپ چلیے. جب یہ نوجوان لڑکا وہاں پہنچا, نیک تھا, اللہ والا تھا, بڑا شریف, جب یہ وہاں پہنچنے کے بعد نوکرانی نے کہا کہ آپ اندر چلے جائیے, ہماری مالکن دوسرے تیسرے دروازے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, جائیے آپ ان کو کپڑا دے دیجیے. یہ اندر چلے گئے, ایک دروازہ بند, دوسرا کھولا, اندر چلے گئے, دوسرا دروازہ بند, تیسرا دروازہ کھولا, اندر چلے گئے, تیسرا دروازہ بند, چوتھے دروازے کو کھولا تو عورت بیٹھی ہوئی ہے. اس نے کہا آؤ, یہ کپڑا دکھانے لگے, یہ اتنے روپے میٹر, یہ اتنے روپے میٹر, یہ اتنے روپے, کپڑا دکھانے لگے. اور وہ کہتی, اس کو کپڑا خریدنا ہی نہیں تھا. اس نے کہا ارے یہ سب رکھیے, آپ کپڑا نہیں خریدنا ہے, آپ مجھے خوش کر دیجیے, آپ کو کتنا پیسہ چاہیے میں دے دوں گی, آپ کو کتنی رقم چاہیے میں دوں گی, آپ مجھے خوش کر دیجیے. حدیث کے الفاظ, اس عورت نے کہا ادنو منی, میرے قریب آئیے, میرے ساتھ غلط کام کیجیے, میرے ساتھ ہم بستری کیجیے, میرے ساتھ زنا کیجیے. انہوں نے اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. اب جس کی اوپر جوانی کا بھوت سوار ہو وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے گا؟ کتنا سمجھائیں گے کہ ہمارے یہاں کی لڑکیاں اللہ کے عذاب کو نہیں جانتی ہیں, پھر بھی بھاگ بھاگ کے شادیاں کر رہی ہیں. نہیں ہو رہا ہے کیا سماج میں اور سوسائٹی میں؟ ہم نے تو سنا ہے کہ 2-3 بچوں کی اماں بھی بھاگ رہی ہیں اپنے بچے چھوڑ چھاڑ کے. اب ان عورتوں کے سامنے اللہ کا عذاب بیان کرو گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا؟ حالات ایسے ہو چکے ہیں میرے بھائیوں, دینی مدرسے میں پڑھنے والی عالمہ اور فاضلہ, بخاری پڑھنے والی, قرآن کی تفسیر پڑھنے والی, برقعے میں جانے والی, برقعے میں رہنے والی لڑکی بھی جب اتر پردیش کے اندر میرے پیارے ساتھیوں ایک کانوینٹ اسکول میں اگر پڑھاتی ہے اور پڑھاتے پڑھاتے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کا پیار کا چکر چل جاتا ہے تو مندر میں جا کر اور سندور لگا کے شادی کرتی ہے اور ہندو دھرم کو قبول کرتی. جب حالات اس اسٹیج تک پہنچ جائیں تو آپ اپنی بیٹیوں سے پھر کیا امید رکھیں گے؟ آپ سماج کی بہن اور بیٹیوں سے کون سی امید لگائیں گے؟ اور سن لو, دنیا کا کوئی بھی مولوی ان بھاگی ہوئی لڑکیوں کا نکاح پڑھاتا ہے وہ مولوی بھی مردود ہے. کوئی بھی لڑکی کسی بھی لڑکے کے ساتھ بھاگ کر کسی دوسری جگہ اگر شادی کرتی ہے تو وہ شادی نہیں مانی جائے گی. کورٹ میرج کرتی ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے. دوسرے گاؤں میں جا کر کوئی حاجی, کوئی نمازی, کوئی بڈھا, کوئی بزرگ آدمی کہتا بیٹی کوئی بات نہیں, میں تیرا باپ بن گیا ہوں, تو تیرے باپ بن جانے سے وہ تیری بیٹی نہیں بن جائے گی. جب تک وہ اپنے اس بھاگائے ہوئے لڑکے کے ساتھ رہے گی زنا کا گناہ اس بنے ہوئے باپ پر بھی پڑے گا. بے غیرت کٹ ملو, تمہیں بتا دیا کہ بھاگی ہوئی لڑکی کا نکاح پڑھا دو. یہ مولوی صاحب بیٹھ گئے, کہاں کون ہے, لڑکی بھاگ کے آئی ہے. ایسا باپ کا ہونا ضروری ہے بلی؟ دوسرے گاؤں کا حاجی نمازی آدمی سعودیہ کا رومال ڈال کے داڑھی رکھ کے منہ میں پان کھا کے کہتا میں اس کا بلی بن گیا ہوں, میں اس کا باپ ہوں. باپ بن گیا تو, تیرے باپ بن جانے سے وہ تیری بیٹی ہو گئی. اب مولانا صاحب پڑھنے لگے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. ارے مولوی تو 3 آیتیں کیا 3 قرآن پڑھ جا, 3 لاکھ قرآن پڑھ لے, لیکن وہ لڑکی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا باپ اجازت نہیں دے گا تب تک. اپنے ماں باپ سے بھاگ کر جانے والی لڑکیوں
बंगाल के किसी भी कोने में तुम निकाह के बाद रह रही हो, रब्बे काबा की कसम तुम हरामकारी कर रही हो, तुम जिनाकारी कर रही हो, तुम्हारे जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब हरामी बच्चे हैं, नाजायज बच्चे हैं। ना उनका वरासत से कोई हक है, ना उनकी जमीन और जायदाद में कोई मिल्कियत है, वो इस हक से महरूम है। वो आदमी भी जिनाकारी कर रहा है, वो लड़की भी बदकारी कर रही है, और जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे बच्चे हरामी और नाजायज बच्चे पैदा हो रहे हैं, चाहे उसका निकाह सऊदिया के इमाम हरम ने क्यों ना पढ़ाया हो। शरीयत तेरे बाप की मीरास है क्या? शरीयत में उमर और अम्मार का नहीं चला तो तेरा चलेगा फतवा? 2-2 बच्चों की अम्मा और 5-5 बच्चों की अम्मा भाग गई, बच्चों को छोड़ के भाग गई, और बाद में पता चला जब मरेंगी ना इधर के हुए ना उधर, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के हुए हम। गलत है, नहीं होना चाहिए। बाप मौजूद है तो बाप वली है। निकाह पढ़ाते वक्त बाप से इजाजत ली जाएगी। हमारे यहां निकाह पढ़ाते हैं, एक वकील बनता है, 2 गवाह बनते हैं, वकील मोहल्ले का कोई एक आदमी नहीं, बाप वकील बनेगा अगर बाप जिंदा है तो। और बाप कहेगा कि हां हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, और बेटी भी अगर उस शादी से खुश है तो। दोनों तरफ है। बाप शादी जबरदस्ती करा रहा है बेटी की, और बेटी वहां नहीं करना चाहती, तब भी शादी नहीं होगी। सुन लीजिए आप, बेटी जहां शादी करना चाह रही है वहां शादी होगी, लेकिन बगैर बाप की इजाजत के नहीं होगी। ये दोनों चीजें हैं। और अगर बाप ने जबरदस्ती किसी लड़की का निकाह करा दिया और लड़की ने बेमन निकाह कर लिया, चाहती नहीं थी, तो उस लड़की को इख्तियार है वो अपने हस्बैंड के साथ रहे या उससे खुला लेकर अलग हो जाए। उस लड़की को पूरी अथॉरिटी है, पूरा पावर है, और शरीयत ने उस लड़की को इस बात की इजाजत दी है। इसलिए हमारे वालिदैन को चाहिए कि अपनी लड़कियों की भी मर्जी पूछें, बेटा फलां जगह तुम्हारा रिश्ता करना चाहता हूं, क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है? शरीयत के मामले में शर्म नहीं। बाप खुद पूछे अपनी बेटी से। बाप को कहते बेटी हमें क्या जवाब देगी, बेटी को बता देना भी चाहिए। हजरत उमर ने तो अपनी बेटी से पूछा था कि बेटी तुम सच सच बताओ कि एक औरत शौहर के बिना कितने दिन तक रह सकती है। पहले इशारा किया 1, कहा अगर और नेक हुई तो, कहा 2 महीना, और कहा 3 महीना, कहा बेटी अगर बहुत ज़्यादा नेक हुई लड़की तो, कहा 4, कहा बहुत अल्लाह वाली हुई तो, इशारा कर दिया यानी 4 से ज़्यादा नहीं। 2-2 साल सऊदीया में रहने वालों, बीवी को यहाँ छोड़ के जाने वालों, हज़रत उमर फारूक ने कानून बना दिया था कि कोई भी आदमी अगर मैदान जंग में भी जाएगा तो 4 महीने से ज़्यादा उसको वहाँ नहीं रोका जाएगा, और 4 महीने में एक बार घर भेजा करते थे। इसका नाम है शरीयत। तुमने घर की खेती समझ लिया है। वो इधर जा रहा है कोई तो दुबई, वो उधर मुंह मार रहा है, ये इधर मुंह मार रही है, 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान उसी दौर को याद दिलाता है, इज़ कुंतुम आदाअन, कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, तुम आपस में एक दूसरे के शत्रु थे, तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे की गर्दनें काटा करते थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों में प्रेम डाल दिया, मोहब्बत डाल दी, उल्फत तुम्हारे दिलों में डाल दी। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत उल्फत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की उस नेमत के ज़रिए यानी इस्लाम के ज़रिए तुम आपस में भाई भाई हो गए। इस नेमत का जिक्र किया है इस्लाम। तो ये इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है जो हमें और आपको मिला है। हम उसकी कदर न करें वो एक अलग चीज़ है। हम इस इस्लाम के कायद और सुपर लीडर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर न करें, आपकी हदीस की कदर न करें, आपकी शरीयत की कदर न करें, वो एक अलग बात है।
جس قوم کے پاس ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر ہو اور جو جنرل ہو، ہر بیماری کا علاج کرتا ہو، اس ڈاکٹر کی قوم جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرا رہی ہو، اس سے بڑی بے غیرتی اور اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ جس قوم کے پاس ایکسپرٹ ڈاکٹر ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر مرض کا علاج کرتے ہوں، اور اس ڈاکٹر کی، اس نبی کی امت اس ایکسپرٹ ڈاکٹر کو چھوڑ کر بہروپیوں کے پاس جا رہی ہو، جھولا چھاپ ڈاکٹروں کے پاس جا رہی ہو، اور ان کے بتائے ہوئے کارنامے کر رہی ہو، شادیوں میں، سماج میں، علاقے میں، تو اس سے بڑی جاہل قوم پھر کون ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ہماری محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم پیٹنٹ علاج چھوڑ کر ڈپلیکیٹ علاج کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تم تلاش کرو گے، کوئی دوسرا راستہ تم اپناؤ گے، کوئی دوسرا دین تم ایکسپٹ کرو گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا، وہ قبول ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر وہ آدمی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اگر کوئی مانتا ہے تو وہ نقصان اٹھائے گا قیامت کے دن، آخرت کے اندر۔ اسلام کو اللہ نے اتنا پسند کیوں کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس لیے کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے، سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، اور یہی اسلام اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی اکرم کے اوپر۔ حجۃ الوداع کے خطبے کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرما کر فرما دیا کہ اب اسلام کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، اسلام کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں بھی پوری کر دیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ یہ اسلام مکمل ہو چکا تھا نبی اکرم کے زمانے میں۔ مکمل کا مطلب سمجھتے ہو؟ اب اس اسلام میں کسی چیز کی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے۔ جتنا محمد الرسول اللہ نے دیا ہے بس وہی اسلام ہے۔ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کام بھی دین ہے اور اللہ کے رسول نے وہ ہمیں نہیں دیا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے فقد زعم انہ محمد قد خان الرسالہ، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے اس دین کے ساتھ چوری کی ہے۔ جو چیز نبی نے نہیں دی
اور ہم اس کو دین سمجھ کے کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے دین کے ساتھ خیانت کی ہے. یہ چیز نبی کے بعد جو ہم دے رہے ہیں وہ دین ہے, یہ سمجھ رہا ہے وہ آدمی. نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں بڑھوتری ہو سکتی ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, ہم نے اپنی نعمتوں کو بھی پورا کر دیا. جتنی چیزیں حلال ہونا تھیں وہ حلال ہو گئیں, جتنی چیزیں حرام ہونا تھیں وہ حرام ہو گئیں. اب کوئی چیز جو حلال ہو چکی کوئی حرام نہیں کر سکتا, جو حرام ہو گئی اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. اب حلال و حرام سب کو مکمل کر دیا گیا ہے. لہذا چوری حرام ہے وہ حرام رہے گی, ڈکیتی حرام ہے وہ حرام رہے گی, جوا حرام ہے وہ حرام رہے گا. جو چور کی سزا پہلے تھی وہ اب بھی ہے. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والے مرد کا اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے. ابھی اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کتنی چوری ہو, کون سا ہاتھ کاٹا جائے, کتنا کاٹا جائے. جو چیز غلط ہو چکی وہ ہو چکی, قیامت کی صبح تک وہ چیز اب جائز نہیں ہوگی. جو چیز حرام کر دی گئی وہ حرام رہے گی, قیامت کی صبح تک اس کو کوئی بھی حلال اب نہیں کر سکتا. اس نعمتوں کو مکمل کر دیا گیا. شراب حرام ہے, حرام رہے گی, چاہے کتنی اچھی چیزوں سے وہ بنائی جائے. انگور سے بناؤ, جو سے بناؤ, کھجور سے بناؤ, چاہے کتنی پاکیزہ چیزوں سے بناؤ, اگر وہ سڑ گیا, اس میں نشہ آ گیا تو وہ حرام رہے گی. قیامت کی صبح تک کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا. سود حرام ہے, حرام رہے گا. اس میں کوئی کنڈیشن نہیں لگے گی. جیسے آج کل کے بہت سے ہندوستان میں ایسے کٹھملے پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو سود حلال ہے, کھا سکتے ہو. ان سے پوچھو کہ دلیل, تو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کافروں کی حکومت ہے اور ہمیں ان کے اشاروں پہ چلنا پڑتا ہے, اس لیے یہاں بغیر ان کی بینکوں کے اور بغیر اس کے سپورٹ کے ہم رہ نہیں سکتے. لہٰذا یہ دارالحرب ہے ہندوستان, یہاں سود کھا سکتے ہیں. حالات اور کنڈیشن کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے, لیکن سود کسی بھی قیمت پر جائز نہیں ہوگا. آپ کو گورنمنٹ مجبور نہیں کر رہی ہے کہ آپ سود کھائیے, آپ کو بینک مجبور نہیں کر رہی ہے کہ سود لیجئے. دینے کے لیے تو مجبور کرتی ہے. آپ نے لون لیا ہے تو آپ کو سود کے ساتھ واپس کرنا ہوگا, لیکن آپ کو مجبور نہیں کرتی ہے بینک کہ آپ جو ہے ہم سے لون لیجئے. اس لیے سود بھی حرام رہے گا. کوئی بھی کنڈیشن سود کو حلال نہیں کر سکتی. سور حرام ہے, حرام رہے گا. اب کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب اللہ کے نبی کے زمانے میں سور کو اس لیے حرام قرار دیا گیا کیونکہ سور گندگی کھاتا تھا, لیٹرین کھاتا تھا, اور بہت سی جگہوں پر آج بھی گندگی کھاتے ہیں. گندگی کھانے والی چیز کو حرام قرار دیا. معاف کیجئے گا, گندگی کے کھا لینے کی وجہ سے کوئی چیز حرام نہیں ہوئی. ندیوں میں اور تالابوں میں اور سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں بھی مردے اور لاشیں اور کتے اور
کیا کیا سمندر میں اور ندیوں میں بہتا ہے، وہ ساری چیزیں کھاتی ہیں مچھلیاں، تو کیا ان حرام چیزوں کے کھانے کی وجہ سے مچھلی کے گوشت کو آپ حرام قرار دے دیں گے؟ سور کو حرام قرار دیا ہے۔ اب امریکہ کے اندر اور انگلینڈ کے اندر جہاں یہودی اور عیسائی لوگ ہیں، وہاں سور کو بہت اچھے اور صاف ستھرے ماحول میں پالا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں مرغی کا فارم ہاؤس ہوتا ہے، وہاں ان کو دانہ ڈالا جاتا ہے، 1-1.5-2 مہینے میں آپ کے اس چکن کو 1.5-2 کلو کا کر دیا جاتا ہے، صاف ستھری چیزیں کھلائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی امریکہ، کینیڈا اور اسی طریقے سے جاپان اور فرانس اور انگلینڈ وغیرہ میں سوروں کے لیے بڑے بڑے فارم ہاؤس کھولے گئے ہیں، اور ان کو بہت ہی صاف ستھرا کھانا کھلا کر ان کو بڑا کیا جا رہا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب اب سور گندی چیز نہیں کھا رہا ہے اور صاف ستھری اور اچھی چیزیں کھا کر اس کو پالا جا رہا ہے، اس لیے سور حلال ہے، تو وہ دین کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ شریعت کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی جگہ پر اپنے آپ کو نبی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حرام ہی رہے گا، چاہے وہ زمزم کا پانی ہی کیوں نہ پیتا ہو، اور چاہے وہ جنت سے اترا ہوا من و سلوہ کیوں نہ کھاتا ہو، وہ حرام ہی رہے گا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا، مکمل ہو چکا ہے دین، اب کوئی نہ اس میں کمی کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے اندر زیادتی کر سکتا ہے۔ کمی کرنے والا بھی مجرم، زیادتی کرنے والا بھی مجرم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ اسلام پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کوئی کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے، جو چیزیں پسند آئیں وہ لے لو، جو چیزیں پسند نہ آئیں اس کو چھوڑ دو۔ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، ہاں یہ دے دو، ہاں یہ پسند یہ دے دو، جو چیز پسند نہیں آ رہی اس کو آپ نے نہیں لیا۔ اسلام کوئی کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں کہ جو پسند آئے وہ لے لو اور جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دو۔ آپ کو اسلام کی ہر چیز لینا پڑے گی، چاہے وہ پسند ہو یا نہ ہو، اگر اس کی اجازت ہے تو آپ کو وہ لینا پڑے گا، اور اگر منع کیا ہے تو وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے وہ آپ کی کتنی محبوب چیز کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو آپ کو اس سے رکنا پڑے گا۔ ہمیں نبی اکرم کی بات کو ماننا ہے، مولوی کی بات نہیں چلے گی۔ مولانا صاحب آج کے اس دور میں یہ ہو رہا تو ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ارے دین کے اندر صحابہ کرام کی عقل نہیں چلی۔ سنے ہیں نا بخاری شریف کے اندر واقعہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر۔ عمار بھی پرانے صحابی ہیں اولڈ، اور عمر بھی پرانے صحابی ہیں اولڈ۔ یہ دونوں سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے جنگل میں پہنچ گئے۔ اب کہنے لگے رات کافی ہو گئی ہے، اب رات میں اگر سفر کریں گے، خطرناک جنگل ہے، ڈینجر فارسٹ ہے، اگر یہاں سے ہم گزریں گے تو خطرناک جانور، ڈینجر اینیملز ہمیں حملہ کر سکتے ہیں، وار کر سکتے ہیں، چلو رات یہیں گزار لیتے ہیں۔ رات میں سو جاتے ہیں دونوں لوگ۔ حضرت عمر نے اپنی چادر بچھا لی، حضرت عمار نے اپنی چادر بچھا لی، اور دونوں لوگ اسی جنگل کے اندر سو گئے۔ اور سنیے، بہت آسان اور بہت ایزی اردو بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی بات تمہارے دماغ میں پیوست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت دن ہو گئے ہیں، میں نے تو اب آپ کی نبض پکڑ لی ہے کہ آپ سننا کیا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمار اپنی چادر بچھا کے سو گئے، حضرت عمر اپنی چادر بچھا کے سو گئے، دونوں سو گئے۔ صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن دونوں صحابی فجر کی نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہے۔ سمجھ گئے ہیں آپ اشارہ؟ دونوں کو
गुस्ल की जरूरत पेश आ गई, ऐसी कंडीशन हो गई कि इस कंडीशन में वो नमाज नहीं पढ़ सकते बगैर गुस्ल किए हुए। इंसान है, फितरत है, नेचुरल चीज है, हो गया। अब फजर का वक्त है, नमाज भी हर हाल में पढ़ना है, करें क्या? पानी किसी के पास नहीं है। बुखारी के अल्फाज, हजरत अम्मार कहते हैं, आए उमर मुझे तो गुस्ल की ज़रूरत पेश आ गई। हजरत अम्मार ने सर झुका के कहा, उमर मुझे भी गुस्ल की ज़रूरत पेश आ गई, पानी है नहीं, करें क्या? हजरत अम्मार ने कहा, मसला मालूम है हमें। अल्लाह के रसूल मस्जिद में दर्स दे रहे थे, खुतबा दे रहे थे, तो आपने फरमाया जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। जब पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो, लिहाजा हम तयम्मुम से काम चला लेंगे। हजरत उमर ने कहा, अय अम्मार, जिस वक्त अल्लाह के नबी ने यह हदीस बताई थी उस वक्त मैं भी मस्जिद में मौजूद था। अल्लाह के रसूल ने वुज़ू के बारे में यह फरमाया था कि वुज़ू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। हमें वुज़ू की नहीं, गुस्ल की ज़रूरत है। आदमी पाक रहता है, सिर्फ वुज़ू नहीं है तो पानी नहीं मिल रहा, तयम्मुम कर ले, लेकिन हमें तो वुज़ू की ज़रूरत नहीं, गुस्ल की ज़रूरत है। तो हज़रत अम्मार कहने लगे, वुज़ू में छोटा गुस्ल होता है, यानी चंद चीज़ें धोई जाती हैं तो उसके लिए छोटा तयम्मुम होता है, और हमें गुस्ल की ज़रूरत है इसलिए बड़ा तयम्मुम कर लेंगे। तो हज़रत उमर ने कहा, बड़ा तयम्मुम क्या होता है? तो कहा, बड़ा तयम्मुम ये होता है कि हम अपने जिस्म से कपड़े उतार कर ज़मीन पर मिट्टी में लोटेंगे, पूरे जिस्म पर मिट्टी भर लेंगे, हर हिस्से पे मिट्टी पहुंच जाएगी, पाक हो जाएंगे। हज़रत उमर ने कहा, मेरी अक्ल में नहीं आ रही ये बात। हज़रत अम्मार ने वही किया जो उन्होंने अच्छा समझा। हदीस में आता है, उन्होंने पर्दा डाला, अपने कपड़े उतारे और जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी पर लोटने लगे। हदीस के अल्फाज ये हैं, कमा तमर्रकु दाब्बा, मैं जमीन पर ऐसे लोटा, मैं जमीन पर मिट्टी में ऐसे लोटने लगा जैसे चार पैर वाला जानवर जमीन में लोटता है। मिट्टी में ऐसे ऐसे करके पूरे जिस्म पर मैंने मिट्टी मल ली और नमाज पढ़ ली। हजरत उमर कहने लगे, नहीं, जब तक पानी नहीं मिल जाएगा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। हजरत अम्मार की अपनी अकल, हजरत उमर की अपनी अकल। कहा, ये तो हमने कभी देखा नहीं अल्लाह के रसूल को ऐसा करते हुए, और तुम ऐसा कर रहे हो। कहा, नहीं नहीं, तुम देख लेना, अल्लाह के रसूल के पास जब जाएंगे और मिलेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी बात सही होगी। हजरत उमर फारूक ने नमाज नहीं पढ़ी, सफर आगे बढ़ गए, सफर को आगे किया। जब शहर में पहुंचे तो सूरज निकल चुका था, पानी मिल गया। उन्होंने सबसे पहले गुस्ल किया और उसके बाद में छूटी हुई फजर की नमाज उन्होंने बाद में पढ़ी। अब अल्लाह के रसूल के पास जब पहुंचे, सफर खत्म हुआ, लौट के जब वापस आए, उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं, आजकल तो बड़ा लेटेस्ट जमाना है। रात के 3 बजे भी फोन आ जाता है, मौलाना साहब अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, क्या नाम रखूं? बेगैरत सुबह पूछ लेता। 3 बजे लोग फोन करते हैं, मौलाना साहब बेटा पैदा हुआ, क्या नाम रखूं? याद रखिएगा, शरीयत में ईशा की नमाज पढ़ने के बाद बिला किसी जरूरत के, बिला किसी इमरजेंसी काम के आप किसी के घर का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। इसी तरीके से ईशा की नमाज के बाद बिला किसी इमरजेंसी कॉल के और बिला किसी इमरजेंसी काम के आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते हैं। ये आदाब हैं, शरीयत में हर चीज़ मौजूद है।
مولانا صاحب 25 سالوں سے آپ آ رہے ہو, بول رہے ہو, کبھی مانی آپ کی بات؟ سنتے ہیں, کل بھی آپ کہہ کے چلے جاؤ گے, ہم تو وہی کریں گے جو کرتے چلے آ رہے ہیں, ہم بھی وہی بولیں گے جو بولتے چلے آ رہے ہیں. تم کو اپنی ضد, ہم کو اپنی ضد. میرے بھائیوں, حضرت عمر فاروق اور عمار ابن یاسر کا جب سفر ختم ہوا تب دونوں اللہ کے نبی کے پاس مدینے پہنچے اور کہا چلو اب پوچھتے ہیں کس نے صحیح کیا, ہم نے ایسا کر کے صحیح کیا تھا یا آپ نے نماز چھوڑنے کے بعد پانی کا انتظار کر کے غسل کر کے نماز پڑھی اور سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھی, آپ نے صحیح کیا. چلے پوچھتے اللہ کے رسول سے, ہم دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہوگا, کون صحیح تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ارے بھائی کیمرہ ایک بار فٹ کر لو نا یار. اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں لوگوں نے اپنی اپنی بات بتائی. آپ نے کہا اچھا, کہ اللہ کے رسول دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی. آپ نے کہا پھر کیا کیا؟ حضرت عمار نے کہا اللہ کے رسول تمرقت کما تمرق الدابہ, میں تو ایسے لوٹا زمین میں جیسے جانور لوٹتا ہے, چوپایا لوٹتا ہے. ہم نے تو پورے جسم پر مٹی مل لی اور اس کے بعد نماز پڑھ لی. پانی نہیں تھا تو کیا کرتے؟ آپ نے کہا عمار تم نے غلط کیا. کہا عمر تم نے کیا کیا؟ اب عمر خوش, اس کا مطلب میری بات صحیح. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میرا دل کہہ رہا تھا یہ غلط کر رہے ہیں, اس لیے میں نے نماز ہی نہیں پڑھی تھی, پانی کا انتظار کیا. جب صبح پانی ملا تو سب سے پہلے غسل کیا اور بعد میں نماز قضا کی. آپ نے کہا عمر تم نے بھی غلط کیا. پتہ چلا کہ اسلام صحابی کی عقل پر بھی نہیں. تو دونوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہم دونوں نے غلط کیا تو صحیح کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فہاکذا یکفیک, وضو والا تیمم ہی غسل والے تیمم کے لیے کافی تھا. یعنی جو وضو کا تیمم ہے وہی غسل کا بھی تیمم ہے, ایک ہی تیمم ہے, بس آپ کو دونوں ہاتھ زمین پہ مارنا تھے ایسے. تیمم کیا ہے؟ تیمم جب بھی کسی کو ضرورت پڑ جائے تیمم کی, یا جو بیمار ہے وضو نہیں بنا سکتے بیچارے, ڈاکٹر نے پانی کا استعمال منع کیا ہے, تو وہ تیمم کیسے کریں گے؟ یہ پاک مٹی ہے, ایسے ہاتھ ماریں گے, یہ دونوں ہاتھ ایسے مارو اور دونوں کو پھونک لو, بس ایک بار ایسے, اور اس کے بعد میں اس کو چہرے پہ مل لو. مل لیا ایک بار, اور دایاں ہاتھ کا یہ ہتھیلی یہ اس پر یہاں لائیے اور ایسے کر لیجئے, ایسے, اور اس کو لائیے بائیں ہاتھ کی, الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کو ایسے لائیے یہاں اور ایسے کر لیجئے. یہ آپ کا تیمم ہو گیا ہے اور اب آپ نماز پڑھ سکتے ہو. بہت سے جاہلوں کو میں نے دیکھا تیمم بھی وضو کی طرح کرتے ہیں, ایسے پھر ایسے مٹی لے کے ایسے کرتے ہیں, ایسے مطلب ناک میں بھی ایسے کرتے ہیں. یہ تیمم نہیں ہے. دونوں ہاتھ زمین پہ ماریے, اس کو پھونک لیجئے, چہرے پہ ملیے, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ایسے پھیریے اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر ایسے پھیریے. یہ ہو گیا تیمم. یہ وضو کا بھی تیمم ہے, یہ غسل کا بھی تیمم ہے. دونوں نے غلط کیا. اب شریعت کیا ہے؟ جو عمر نے کیا وہ نہیں, جو عمار نے کیا وہ نہیں. شریعت وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے, یہ ہے شریعت. الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اب کوئی آدمی کہے نہیں ہم پورے ہاتھ میں بھی مٹی مل لیں, پیر میں بھی مٹی مل لیں, زیادہ مٹی مل لیں گے تو زیادہ اچھا وہ تیمم ہو جائے گا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کو نبی نہیں سمجھ رہا ہے, وہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, وہ محمد رسول اللہ کی رسالت پر خیانت کر رہا ہے, ڈاکہ ڈال رہا ہے. وہ مردود انسان ہے, مردود انسان ہے. وہ اپنے آپ کو نبی بنانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ چیز سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, پورے کے پورے. کرانہ مرچنٹ کی طرح نہیں, جو پسند آئے وہ ہمارا, جو نہیں آئے اس کو چھوڑ دیں گے. نہیں, آپ کو ہر حال میں اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے, ہر حال میں آپ کو وہ چیزیں ماننا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہہ دینے کے بعد حضرت عمار بھی سر تسلیم خم کر لیتے ہیں, حضرت عمر بھی بات مان لیتے ہیں. یہ تھا دین, یہ تھا دین. دونوں نے تسلیم کر لیا. آپ نے جو کہا
وہ صحیح ہے، ہم مان لیے، آج کے بعد وہی کریں گے جو آپ نے ہمیں بتا دیا۔ میرے بھائیوں غور تو کرو، کیا محبت تھی اللہ کے رسول، ذرا اندازہ لگائیے آپ، اللہ صحابہ وہ کرتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس زمانے میں بہت کھجور کے پتوں کی چھتیں ہوا کرتی تھیں، لینٹر ایسے نہیں پڑتے تھے، زمین بہت گرم ہو جایا کرتی تھی، ننگے پیر اگر زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو پیروں میں چھالے اور پھلک پڑ جایا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی بھی جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے اور صحابہ بھی جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور آج بھی اگر ایسی کنڈیشن کہیں ہو جہاں آپ کو صرف زمین مل رہی ہو، چھت نہ ہو، تو وہاں پر بھی آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، شریعت میں اس بات کی اجازت ہے۔ جنازے کی نماز میں تو جوتے پہنے ہی جاتے ہیں۔ بہت سے جاہلوں کو ہم نے دیکھا کیا کرتے ہیں، نماز پڑھیں گے جنازے کی تو جوتے یا چپل میں سے پیر نکالیں گے اور اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، بات تو پھر بھی وہی ہوئی، جوتا تو ہے تیرے پیر کے نیچے ہی، تیرے پیر میں ہو یا پیر کے نیچے ہو، ہے تو پیر کے نیچے ہی۔ بہت سے جاہلوں کو ہم نے دیکھا جوتے اتار لیں گے یا چپل سے پیر نکالیں گے، اسی کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، پھر پڑھیں گے جنازے کی نماز۔ چپل پہ کھڑا ہے، جوتے پہ کھڑا ہے۔ میرے بھائیوں جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت ہے، اچانک نماز ہی کی حالت میں اللہ کے رسول نے اپنے دونوں جوتے اتارے اور اس کو آپ نے بائیں طرف لیفٹ سائڈ میں آپ نے اس کو رکھ دیا۔ نماز کون پڑھا رہا ہے؟ نبی اکرم۔ حدیث ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ اٹھا کر دیکھیے، دونوں جوتے اتارے اور اتارنے کے بعد لیفٹ سائڈ میں رکھ دیا۔ صحابہ جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے دیکھا ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، انہوں نے بھی دونوں جوتے اتارے اور اپنے اپنے لیفٹ سائڈ میں سب نے رکھ دیے۔ جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور جب مقتدیوں کی طرف آپ نے نمازیوں کی طرف چہرہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ سب کے بائیں طرف لیفٹ سائڈ میں جوتے رکھے ہوئے۔ آپ نے دیکھ کر کہا یہ کیا ہے، یہ جوتے کیسے؟ حدیث کے الفاظ سنیے، شبد کیا ہے حدیث کے، ورڈز کیا ہے حدیث کے، ما حملکم علی القاء نعالکم، اے میرے ساتھیو تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم تو جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، تم نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کا کتنا سیدھا سادھا جواب۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول رأیناک، ہم نے تو آپ کو دیکھا جوتے اتارتے ہوئے، آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ جو امام کرتا ہے وہی مقتدی کو کرنا چاہیے۔ آپ نماز جوتے پہن کے پڑھا رہے تھے، آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ ہم نہیں جانتے ہم نے صحیح کیا کہ غلط، ہم صرف اتنا جانتے ہیں جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا۔ اللہ کے نبی اب فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں میں نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑا ہوا اور تکبیر تحریمہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ کر میں نے نماز پڑھانا شروع کر دیا، تب جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے مجھے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، قذرن او اذن دونوں لفظ آئے حدیث میں، یا تو تکلیف دینے والی کوئی چیز ہے یا گندگی آپ کے جوتوں میں لگی ہوئی ہے۔ جب میں نے سنا جبریل نے بتایا کہ گندگی میرے جوتوں میں لگی ہے تو پھر میں نے ان جوتوں کو اتار کر اپنے بائیں سائڈ میں رکھ دیا، اس لیے کہ اگر جوتے میں گندگی لگی ہوگی تو پھر نماز نہیں ہوگی، اس لیے میں نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے۔ اے میرے ساتھیوں تمہارے لیے میرا حکم یہ ہے کہ تم جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو، نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے دونوں جوتوں کو دیکھ لیا کرو، اگر اس جوتوں میں گندگی لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، فَلْيَمْسَحْهُمَا، تم دونوں جوتوں کو تم زمین پر رگڑ لیا کرو، پاک مٹی کے اوپر رگڑ لیا کرو، زمین کی پاک مٹی تمہارے جوتے کی گندگی کو صاف کر دے گی، اور زمین پر جب تم جوتے کو رگڑ لو گے تو وہ جوتے پاک ہو جائیں گے، پھر انہی جوتوں میں تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ صحابہ کتنی بات مانتے تھے،
اللہ کے نبی نے جوتے اتارے تو انہوں نے بھی اتار دی. یہ ہے دین. ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں, ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی نظر اس صحابی کے اوپر پڑ گئی. آپ نے کہا ما ہاذی, یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہوں. آپ نے فرمایا سونا تو میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے. کتنا بھی امیر آدمی ہو, کتنا بڑا چودھری ہو, آپ کے علاقے کا کتنا بڑا اور امیر سردار ہو, کتنا بھی پیسے والا ہو, سونے کی کوئی چیز اگر پہنتا ہے تو وہ حرام ہے اور حرام ہی رہے گا. دنیا کا کوئی امیر اور دولت مند آدمی کے پہن لینے کی وجہ سے وہ سونا مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتا ہے. اور عورت چاہے جتنی غریب ہو, گفٹ میں اگر کوئی شوہر دے دے, باپ دے دے, بھائی دے دے, تو لڑکی اور عورت سونا پہن سکتی ہے, سونا استعمال کر سکتی ہے, اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں. یاد رکھیے مرد کتنا ہی امیر ہو, سونے کا کاروباری کیوں نہ ہو, بزنس مین کیوں نہ ہو, یہی اسلام ہے. جو حرام کر دیا وہ حرام رہے گا. کسی بڑا اور دولت مند ہو جانے کی وجہ سے کوئی میرے بھائیوں حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی نے اس صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی, اس کو اتارا اور اتارنے کے بعد زمین پر پھینک دیا, اور زمین پر پھینکتے ہوئے فرمایا فَتَرَحَهُ, زمین پر اس انگوٹھی کو پھینک کے کہا کہ میں نے مرد کے لیے سونا حرام قرار دیا, تم نے اس انگوٹھی کو کیسے پہن لیا؟ کسی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے. لفظ پر غور کیجئے گا. اللہ کے نبی نے کہا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے لیے جائز ہے. وہ صحابی چاہتے تو اس کو اٹھا سکتے تھے اور اپنے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹی کو دے سکتے تھے, لو بھائی ہمارے لیے تو جائز نہیں, تم پہنو, کیونکہ نبی نے کہا مرد کے لیے جائز نہیں. لیکن اس کے باوجود اس صحابی نے سونے کی انگوٹھی اٹھائی نہیں, زمین پر پڑی ہے تو پڑی رہنے دی. صحابہ نے کہا اٹھا لو, اس نے کہا کیوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نے مردوں کے لیے حرام کہا ہے, اپنی بیوی کو دے دینا, بہن کو دے دینا, بیٹی کو دے دینا, ماں کو دے دینا, کوئی بھی پہن لے گا گھر میں. اس نے کہا نہیں, اللہ کے نبی نے میری انگلی سے انگوٹھی نکالی, وہ رنگ نکالی, میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ جا اپنے گھر میں ماں بہن بیٹی بیوی کو دے دینا. اگر آپ نے میرے ہاتھ میں دی ہوتی تو میں ضرور پہنا دیتا اپنے گھر میں, اپنی وائف کو, اپنی ڈاٹر کو, اپنی بیوی کو, بیٹی کو, سسٹر کو, بہن کو, کسی کو دے دیتا. لیکن نبی نے اس انگوٹھی پر نفرت کی نظر ڈال دی, گھرنا کی نظر ڈال دی, میری انگلی سے وہ رنگ نکال کر زمین کے اوپر پھینک دی. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, جس انگوٹھی پر, جس رنگ پر میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی ہے, میں اس کو زمین سے اٹھا کر اپنے گھر میں ماں بہن بیٹی کو بھی پہنانا گوارا نہیں کرتا. ہم محبت کریں گے رسول سے. رات کے 12 بجے تک کیرم بورڈ کھیلنے والی قوم چوراہوں پر یہ محبت کرے گی محمد رسول اللہ سے. شراب کے رسیا اور دلدادہ قوم, تاڑی کی رسیا اور دلدادہ قوم, سود کو حلال کمائی کی طرح کمانے والے اور جوا دڑا اور سٹا لگانے والی قوم یہ دعویٰ کرے گی محبت رسول کا. انسانوں کی زندگی سے کھیلنے والی قوم اور پوری نسل انسانی کو تباہی اور بربادی کے ڈھے میں بہا دینے والی قوم, چرس اور گانجا اور افیم اور اسمیک, ہیروئن
پاؤڈر کی شکل میں بنا کر انسانوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والی قوم یہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرے گی؟ میرے بھائیوں، ہاشا و کلا، ہو نہیں سکتا یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں۔ اب جو اٹھ کے جائے گا میں سمجھوں گا وہی اس میں کیا ہے، میں سمجھوں گا وہی ہیروئن کا دھندا کرتا ہے۔ ہاں کسی کو پیشاب لگا ہو تو جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں سنیے، محبت کے یہ انداز تھے، ہم کہاں ہیں؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی۔ مسند احمد کی روایت ہے، مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ 10 باتیں میں نہیں بتا پاؤں گا آج، میں صرف 5 چیزیں بتلا رہا ہوں۔ نام تو 10 کا بتا دوں گا لیکن سمجھاؤں گا صرف 5 چیزیں۔ معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی وصیت کی۔ کیا یہ 10 چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں؟ سنیے، دیکھیے، پہلی چیز فرمایا، پہلی چیز لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ اے معاذ، اپنی پوری زندگی میں کبھی شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، شرک مت کرنا یعنی اللہ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک مت کرنا۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ بیٹا دے یا بیٹی دے، یا بیٹے ہی بیٹے دے یا بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، یا چاہے تو کچھ نہ دے، یہ اس کی صفت ہے۔ کسی اور کے اندر یہ مت ماننا، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ مت کرنا، اس کے علاوہ کسی سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال مت کرنا۔ شرک مت کرنا۔ اور ظاہر ہے رحم مادر میں بنائے وہ، عورت کے پیٹ میں بچے کو پوری تخلیق کرے وہ، تو مستحق وہی ہے کہ اسی کو پکارا جائے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ انسانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا اور تمہارا حساب و کتاب نہ کرے گا؟ تمہیں ایسے ہی مر جانے دے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ کیا تم یہ سوچتے ہو؟ غلط سوچتے ہو۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا انسان تو شروع میں ایک حقیر پانی کی بوند نہ تھا، ایک حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا؟ جو پانی تیری ماں کے پیٹ تک پہنچایا گیا، اس کے رحم تک، اس کی بچے دانی تک وہ پانی پہنچایا گیا، پھر اسی پانی کی ایک بوند سے اللہ نے جیتا جاگتا انسان بنایا، فخلق فسوا، بنا سوا کر درست کر دیا۔ اسی پانی کے قطرے سے تیری آنکھیں بنائی، تیری ناک بنائی، تیرا کان بنایا، تیرے ہونٹ بنائے، تیرے ہاتھ بنائے، تیرے پیر بنائے، تیرے ہاتھوں میں اور پیروں میں انگلیوں کے جوڑ بنائے، تیرے ہاتھوں کو اور پیروں کو موڑنے کی صلاحیت دی ہے، تیرے بال اگائے، تجھے ناخن دیے کھجانے کے لیے، چلنے کے لیے پیر دیے۔ یہ سارے کام اللہ نے رحم مادر میں کیے، عورت کے پیٹ کے اندر کیے۔ او تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا سر بنا رہا تھا، تیری ماں چل رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی اور اللہ
اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دل بنا رہا تھا، اللہ نے اسی پانی کے قطرے سے اتنا نرم بھیجا بنایا کہ 2 انگلیوں کے بیچ میں رکھ کے مسلنا چاہو تو مسل دو، اور اسی پانی کے قطرے سے اللہ نے اتنی مضبوط کھوپڑی بنائی کہ ہتھوڑا مارو تب جا کر ٹوٹے، اتنی مضبوط ہڈی بھی بنائی۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، اس نے رحم مادر کے اندر نر بھی بنا دیا، مادہ بھی بنا دیا، لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا، وہی اس بات پر قادر ہے۔ او میرے بندو، جب میں یہ سارے کام ماں کے پیٹ کے اندر کر سکتا ہوں، الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تیرے مرنے کے بعد قبر سے تجھے دوبارہ زندہ کر دے، تجھے دوبارہ اٹھا دے، تجھے دوبارہ قبر سے زندہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے؟ پہلی بار جب میں کر سکتا ہوں تو دوبارہ نہیں کر سکتا؟ کوئی کام یہ مائک والا جس نے مائک بنایا، جب پہلی بار بنا لیا اس کو میں توڑ کے پھینک دوں تو دوبارہ بنا لے گا کہ نہیں بنا لے گا؟ جب پہلی بار بنا سکتا ہے جو مشکل کام ہے، جب پہلی بار بنا لیا تو دوبارہ تو بہت آسان ہے۔ جب اللہ انسانی شکل میں ہمیں، جبکہ ہمارا وجود بھی نہیں تھا، جب وہ وجود میں لا سکتا ہے، تو جب وجود آ چکا ہے تو اس وجود کو دفنانے کے بعد کیا دوبارہ وہ زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ ہمیں کیا دوبارہ ہمیں اس مٹی سے اٹھا نہیں سکتا؟ علیہ ذالک بقادر علی یحیی الموتى، کیا وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ میرے پیارے ساتھیوں، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ انسان کے جسم میں جو نسیں اور رگیں اور جوڑ ہیں، اگر ان کو لائن سے میڈیکل سائنس پڑھیے اور ڈاکٹروں سے پوچھئے، میرے بھائیوں، ان کو اگر لائن سے لگا دیا جائے، ایک جوڑ کو دوسرے جوڑ کے ساتھ، ایک نس کو دوسری نس کے ساتھ، ایک رگ کو دوسری رگ کے ساتھ، تو ایک انسان 980 میل پہنچ جائے گا۔ 980 میل تک انسان کا جسم پہنچ جائے گا۔ 980 میل پھیلے ہوئے اس جسم کو سمیٹ کر ایک بالشت سے بھی چھوٹی بچے دانی کے اندر اس اللہ نے قید کر دیا۔ آکسیجن اس نے پہنچایا، ہوا اس نے پہنچائی، کھانا پیٹ کے اندر اس نے پہنچایا، تمام زندگی کے سامان اس نے ماں کے پیٹ کے اندر کیے۔ اور جب تو پیٹ سے باہر آیا تو ابھی تک تیری ماں کی پستان سوکھی ہوئی تھی، لیکن تیرے باہر آنے سے پہلے اللہ کو تیری اتنی فکر تھی کہ اس نے تیری ماں کی پستان کو ملک سے، دودھ سے بھر دیا، تاکہ آئے میرے بندے تجھے کوئی تکلیف نہ ہو، تو دنیا میں آئے تو سب سے ہلکا پھلکا غذا کھاتا رہے، پیتا رہے۔ تجھے پیدا ہوتے ہی تیری ماں کی پستان میں ہم نے تیری غذا بھر دی۔ میرے بھائیوں، کتنا ناشکرا ہے وہ انسان کہ جب اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ سے بچے کو پیدا کر دے اور باہر نکال دے، اور پھر اللہ کا نام لے کر غیروں کا نام لے لے اور دوسروں کا نام لے لے اور یہ کہے کہ یہ فلاں نے دیا ہے، اللہ کی کوئی قدرت نہیں۔ ناشکری ہے یہ۔ آئے معاذ شرک مت کرنا۔ ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، اپنے آپ کو جلا کر راکھ کروا لینا، لیکن شرک مت کرنا۔ ایک چیز ہوتی ہے کفر اور ایک چیز ہوتی ہے شرک۔ اگر کسی کی جان جا رہی ہو، مصیبت ہو اور اس سے کفر کرایا جا رہا ہو، تو اپنی جان بچانے کے لیے کفر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور اس سے شرک کرایا جا رہا ہو بچنے کے لیے، تو جان بچانے کے لیے شرک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دونوں کے انتر کو سمجھیے گا۔ اگر کوئی کمپٹی پہ بندوق رکھ کے کہو اللہ نہیں ہے، اللہ کا انکار کر، تو اللہ کا انکار کرنے، جان بچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ کا انکار کر تب تیری جان بخشیں گے ورنہ شوٹ کر دیں گے، اور اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے، تو جان بچانے کے لیے اللہ کا انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی دل سے نہیں، زبان سے۔
घर आने के बाद फिर कह दो कि अल्लाह मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्योंकि दिल का हाल तो अल्लाह जानता है। लेकिन अगर कोई शिर्क करवाए और ये कहे कि मेरे सरदार को सजदा करो, मुझे सजदा करो, मेरे आका मेरे मालिक को सजदा करो, तब मैं तुझे छोड़ूंगा वरना शूट कर दूंगा, तो अपनी जान बचाने के लिए किसी के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता है, सजदा नहीं किया जा सकता है। सर कटवा लेना, आग में जलाया जाए तो जलवा लेना, जलाकर राख किया जाए तो करवा लेना, शूट किया जाए तो शूट हो जाना, लेकिन अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा नहीं करना। शिर्क और कुफ्र के अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। मस्जिद का मुतवल्ली और सेक्रेटरी सूद खाता है। जर्जी साहब जुमा पढ़ाने जा रहे हैं, किसी ने बता दिया कि जर्जी साहब आप इस मस्जिद में इमामत करते हो जी, 5 वक्त की नमाज पढ़ाते हो जी, सूद के बारे में बोलो। जर्जी साहब कहते हैं सूद के बारे में नहीं बोलेंगे। क्यों? अगर सूद के बारे में बोलेंगे तो मुतवल्ली सेक्रेटरी हमें निकाल देगा मस्जिद से, क्योंकि वो सूद खाता है। ये भी शिर्क है। क्यों? क्योंकि तुमने सेक्रेटरी को रज़्ज़ाक समझ लिया है, रोजी देने वाला, तुमने अल्लाह को रोजी देने वाला नहीं समझा, जबकि तुझे सूद के बारे में बोलना चाहिए था। सेक्रेटरी निकालता अल्लाह एक दरवाजा बंद करता, 100 दरवाजे खोलता है अपने बंदे के लिए। तू क्यों मुतवल्ली और सेक्रेटरी से डर रहा है? मुझ में एक ऐब बड़ा है कि वफादार हूं मैं। बोलते वक्त मुझे होश नहीं रहता कि मैं क्या बोल रहा हूं और किसकी ऊपर जा रही है ये बात। बाद में जब मैं अपनी तकरीर सुनता हूं तब सोचता हूं कि ये नहीं बोलना चाहिए था। मेरे भाइयों, शिर्क और कुफ्र को समझने की कोशिश करो। पहली चीज क्या बताई? इन ला तुश्रिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता हुर्रिकता। शिर्क मत करना, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जलाकर राख कर दिया जाए। ये है पहली चीज। इस्लाम समझो क्या है। दूसरी चीज, बिजली गिरेगी नौजवानों के ऊपर। वला तौकन्न वालिदैक वइन अमराक अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक। हो सकता है इसका तर्जुमा करूं तो हमारी माँ बहनों को भी थोड़ा बुरा लग जाए, लेकिन शरीयत को बोल रहा हूं, सुनिएगा। बुरा लगे तो मेरे बाप का क्या जा रहा। अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। वालिदैन में दोनों हैं, माँ और बाप दोनों। वला तउकन्न वालिदैक, अपने वालिदैन की, माँ और बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना। वइन अमराका, ये जुमला, ये वर्ड, वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अगरचे वो तुझे हुक्म दें कि तू अपना माल छोड़ और मेरे घर से निकल जा, अपने अहल वयाल बीवी बच्चों को भी छोड़ दे, तो तुझे इस बात पर भी अपने माँ और बाप का हुक्म मानना पड़ेगा। वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। अगर वो तुम्हें हुक्म दें अपने अहल वयाल को छोड़ दो, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दो, और वो तुम्हें हुक्म दें कि अपना माल यहीं पर छोड़ दो और भागो मेरे घर से निकलो, तो तुम्हें घर बार छोड़ना पड़ेगा, अपने बीवी बच्चे छोड़ना पड़ेंगे। माँ बहनें कह रही होंगी लो मर गए, हम तो घर से अलग करवाते हैं, ये मौलवी तो सबको टाइट कर देगा। माँ बाप का बहुत बड़ा दर्जा है। पहली बात तो यह है कि कोई बेटा अपने बाप को ज़कात दे ही नहीं सकता, चाहे कितना बाप गरीब हो। मसला याद रखिएगा। आप अपना कमाते हैं, बाप ने अलग कर दिया है, सब कुछ ठीक है, बाप के पास खाने पीने को कुछ नहीं है, अब आप चाहते हो कि पैसे वाले अपने बाप को ज़कात दे दें। कोई बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता।
बाप तो दे सकता है अपने बेटे को ज़कात, लेकिन बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, क्योंकि बेटे ने जो कुछ भी कमाया है वो बाप का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तू और तेरा माल ये तेरे बाप का है, यानी तू खुद अपने बाप का है तो तेरा कमाया हुआ सब कुछ तेरे बाप का है। मौलाना साहब आगे बढ़ जाओ, ज्यादा मत बोलो, सुन लीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या सुने हो ना? इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलने गए, मुल्के शाम वो रहते थे। जब मिलने गए तो उन्होंने वहां शादी कर रखी थी, दरवाजे को दस्तक दी। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में नहीं थे, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला, सामने बूढ़ा आदमी देखा, वो पहचान नहीं पाई ये कौन है, वो नहीं जानती थी। पूछा कि बेटी तुम कौन हो? कहा कि मैं इस्माईल की बीवी हूँ। कहा कि इस्माईल कहाँ है? कहा वो जंगल में शिकार खेलने गए, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था तो शिकार करने गए। अच्छा, गुजर बसर तुम्हारी कैसी चल रही है? घर में क्या माहौल है? कहती बहुत बुरा माहौल है बाबा, बहुत बुरी कंडीशन है घर की। सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और शाम को खा लो तो सुबह कुछ नहीं मिलता है। एक पैसा कमाते नहीं, घर में इनकम है नहीं, शिकार के गोश्त पर कब तक चलता रहेगा मामला? घर की हालत बहुत बुरी है। बस इतना कहा था बीवी ने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी जब तुम्हारे हस्बैंड घर पे आ जाएं तो उनसे ये कह देना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है, और जाते जाते उसने ये कहा कि तुम्हारे घर की चौखट खराब है, तुम्हारे घर की चौखट खराब है, अपने घर की चौखट को बदल दो। ये कहकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए, और बीवी कहने लगी चौखट तो ठीक है, नई चौखट है, अच्छी चौखट है, गर्मी में हवा आती है, सर्दी में रोशनी आती है, धूप आती। ये बुढ़ा सटिया गया, पागल है, कह रहा घर की चौखट खराब है, घर की चौखट तो ठीक है। समझ नहीं पाई। जब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिकार करके वापस आए, कहा बीवी खैरियत? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहा एक बूढ़ा आदमी आया था। कहा अच्छा, उसने आपको सलाम कहा है। समझ गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे वो, मेरे बाप थे। कहा अच्छा, सलाम कहा है? कहाँ? फिर कहा उन्होंने आपको सलाम कहा है, और ये कहा है कि इस्माईल से, अपने हस्बैंड से ये कह देना कि घर की चौखट बेकार है, उसको बदल दो। कहा बीवी फिर से बताओ क्या कहा? कहा घर की चौखट खराब है, घर की चौखट बदल दो। वो बुढ़ा था, सटियाया हुआ था, दिमाग से पागल लग रहा था, बताओ घर की चौखट तो ठीक है। कहा नहीं, वो बुढ़ा सटियाया हुआ नहीं था, मेरी बीवी वो मेरे बाप थे, और चौखट तुम हो। कहा कुछ पूछा था? कहाँ पूछा था? घर में गुजर बसर कैसी चल रही थी? कहा तुमने क्या कहा? कहा मैंने कह दिया बहुत बुरे हालात हैं, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। कहा मेरे बाप समझ गए कि तू अल्लाह की नाशुक्रगुजार बंदी है, अल्लाह की नाफरमान बंदी है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है तू उस पर सब्र नहीं कर रही है, इसीलिए मेरे बाप ने कहा चौखट बहुत बुरी है, उसको बदल दो। मेरी बीवी अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि ये मेरे बाप का हुक्म है, लिहाजा मैं तुम्हें तलाक देता हूं। उस जमाने में तलाक का जो दस्तूर था उसके मुताबिक इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैंने कहा था ना हमारी माँ बहनों को बुरा लगेगा, ये तो अभी सबको तैयार ना कर देगा, हम छोटी छोटी बातों पे तो हम लोग लड़ते हैं। मंजर याद रखिएगा, अब इस्माईल अलैहिस्सलाम जब तलाक दे चुके, अलग कर दिया, वहां दूसरी शादी कर ली। फिर 1-2 साल के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर मिलने गए, फिर दरवाजे को दस्तक दी, फिर दूसरी बीवी निकली। कहा तुम कौन? कहा मैं इस्माईल की बीवी हूं। कहा अच्छा, वो कहाँ है? शिकार करने गए। ओह, घर में गुजर बसर बेटा कैसी चल रही है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है।
کہا بیٹی میں جا رہا ہوں، تمہارے ہسبینڈ گھر میں آ جائیں تو کہنا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا تمہارے گھر کی چوکھٹ بالکل ٹھیک ہے، اس کو برقرار رکھنا، اس کو قائم رکھنا۔ وہ کہتی بڈھا سٹیا گیا، میں نے کب چوکھٹ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہا چوکھٹ برقرار رکھنا۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے، کہا بیوی نے کوئی بڈھا آدمی آیا تھا، بوڑھا اولڈ مین۔ کہا اچھا کیا کہا؟ کہا آپ کو سلام کہا۔ کہ اچھا اور کچھ کہا؟ اس نے کہا کہ چوکھٹ برقرار رکھنا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ کہا میری بیوی چوکھٹ تم ہو، اور اس نے کہا کہ تمہیں برقرار رکھنا یعنی تم اللہ کی فرما بردار بندی ہو، میرے باپ نے پہچان لیا تمہیں، اس بات سے خوش ہو جاؤ۔ آج کل سسر بھی ایسے ہونے چاہیے، امتحان لیں اپنی بہوؤں کا کہ وہ اللہ کی شکر گزار ہیں یا نہیں، نافرمان تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے سسر جی کو خود اللہ کا فرما بردار بننا پڑے گا۔ سسر جی خود حقہ پیتے ہوں اور امید رکھیں کہ میرے بیٹے کی بیوی بہت اچھی ہو، جو میرا بیٹا میرے کہنے پہ چلے۔ جب تو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پہ نہیں چل رہا ہے تو تیری اولاد تیرے کہنے پہ چلے گی۔ میرے بھائیوں، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا کسی بھی کنڈیشن میں۔ ماں باپ بہت بڑی، مجھ سے پوچھئے، ابھی 1.5 سال ہوا ہے میرے والد کو انتقال کیے ہوئے، اب مجھے کتنی کمی محسوس ہوتی ہے۔ میری گود میں جنہوں نے آخری سانس لی ہو، اب کمی محسوس ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ باپ کو کیوں باپ کہا گیا ہے، کیا ہوتا ہے وہ، تصور کیجیے آپ۔ اور باپ کے ساتھ خدمت کرنے کے واقعات اور معاملات وہ بتلا رہا ہے جس نے پیدا ہونے کے بعد اپنے باپ کو نہیں دیکھا۔ 6 سال کی عمر میں جس نے اپنی ماں کو کھو دیا ہو، 8 سال کی عمر میں جس نے اپنے دادا کو کھو دیا ہو، وہ بتلا رہا ہے باپ اور ماں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، وہ بتا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت بڑی نعمت ہے جن کے پاس ماں اور باپ دونوں ہیں، قدر کر لو، یا جن کے پاس دونوں میں سے ایک ہے قدر کر لو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے حکم دیا ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی بس۔ اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور باپ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ میں نے ترجمہ کیا احسان کرو۔ احسان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان میں ہر نیکی شامل ہے، ہر نیکی۔ یعنی تمہارے باپ کو اگر دونوں پیروں سے لنگڑے ہوں، ہاتھ نہیں ہیں یا کمزور ہو چکے ہیں، بیٹھے ہیں، کہا بیٹا مجھے ذرا دروازے کے باہر کرسی پہ بٹھا دو، مجھے تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھنا ہے، سردی لگ رہی ہے مجھے، تو آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا کہ آپ اپنی پیٹھ کو سواری بنا دیں اور اپنے باپ کو اپنی گود میں لائیں اور باہر سڑک پر دھوپ میں کرسی لگا کر اپنے باپ کو بٹھائیں۔ یہ احسان میں شامل ہے، یہ آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا باپ بیمار ہو جائے تو یہ مت دیکھو کہ خرچہ کتنا جا رہا ہے، اپنی الماریوں کا لاک کھول دو۔ اگر آپ کے باپ کی زندگی ایک دن بھی بچ رہی ہے اور اس کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے تو لاکھوں روپیہ مت دیکھو، یہ احسان میں شامل ہے۔ اس لیے کہ باپ نہ ہوتا، اگر تجھے پیدا نہ کیا ہوتا تو یہ دولت تیرے پاس نہ ہوتی، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اس لیے اپنے باپ کو راضی کرو ہر حال میں۔ حضرت عمر فاروق